بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ انا عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا قالت كان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم يستحب الجوامع من الدعاء ويدع ما سوى ذلك، رواہ احمد و ابو داود۔ محترم حضرات، مسند احمد اور سنن ابی داؤد کی ایک حدیث آپ حضرات کے سامنے پیش کی گئی ہے۔ عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتی ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جامع دعاؤں کو پسند کرتے تھے، جامع دعائیں، اور ان کے علاوہ جو غیر جامع ہوتے انہیں چھوڑ دیتے تھے۔ تو جامع دعا کیا ہے؟ دعاؤں میں جامع دعائیں، جامع دعائیں وہ دعائیں ہیں جس میں دنیا اور آخرت دونوں کی بھلائی کی دعائیں کی جائے اللہ سے۔ دنیا میں صحت اور عافیت کی دعا، رزق میں خیر و برکت کی دعا، دنیا میں کامیابی کی دعا، عزت اور سکون کی دعا، اور آخرت میں بھی کامیابی کی دعا۔ آخرت میں اللہ تعالیٰ اس پر بڑا اجر و ثواب دے، آخرت میں جنت کی کامیابی دے۔ تو دنیا اور آخرت دونوں کی کامیابی کے لیے بندہ اللہ رب العالمین سے دعائیں کرے، تو یہ جامع دعائیں ہیں۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے بہت ساری جامع دعائیں ثابت ہیں جن کو آپ صلی اللہ علیہ وسلم پڑھتے تھے اور ان کا اہتمام کرتے تھے اپنی دعاؤں میں۔ صحیح مسلم میں ایک جامع دعا نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک صحابی کو سکھائی۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں ایک شخص آیا، اس نے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے درخواست کیا، کیف اقول حین اسأل ربی، جب میں اپنے رب سے سوال کروں، اللہ سے دعا کروں، اللہ سے مانگوں، تو میں کیسے مانگوں؟ کیا چیزیں مانگوں؟ کیسے دعا کروں؟ تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس بندے کو یہ دعا سکھائی، کہا کہ قل اللہم اغفر لی وارحمنی وعافنی وارزقنی۔ جب یہ دعا نبی صلی اللہ علیہ وسلم سکھا رہے تھے تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم اپنی 4 انگلیوں کو ملائے ہوئے تھے، وَيَجْمَعُ أَصَابِعَهُ إِلَّا الْإِبْهَامِ، سوائے انگوٹھے کے، انگوٹھے کو سمیٹ کر کے 4 انگلیوں کو نبی صلی اللہ علیہ وسلم ملا کر کے دکھائے۔ تو اشارے کے ذریعے بھی نبی صلی اللہ علیہ وسلم بسا اوقات اپنی باتوں کی وضاحت کرتے تھے۔ تو کہا کہ اس کے اندر 4 کلمات ہیں، اللہم اغفر لی وارحمنی وعافنی وارزقنی، 4 کلمات ہیں۔ تو وہ وحدنی وہ دوسری دعا ہے، وہ دوسری دعا ہے، یہ ایک دوسری۔ تو اللہم اغفر لی وارحمنی وعافنی وارزقنی، وہ وجبرنی اور وحدنی جو دوسری دعا ہے اس کا ذکر بعد میں انشاءاللہ آئے گا۔ وہ دونوں سجدوں کے درمیان کی جو دعا ہے اس کے الفاظ میں ہے۔ تو یہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے وہ آئے اور کہا کہ اللہ کے رسول مجھے کیف اقول حین اسأل ربی، جب میں اپنے رب سے سوال کروں، مانگوں، تو کیسے مانگوں؟ کوئی جامع دعا آپ مجھے سکھائیے۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ 4 کلمات، 4 باتیں اللہ سے مانگنے کا آپ نے حکم دیا۔ آپ نے انگلی سے اشارہ کر کے کہا کہ یہ 4 چیزیں اللہ سے تم مانگو، یہ تمہاری دنیا اور آخرت دونوں کی بھلائی کی دعا ہے۔ اب دیکھیے اس میں اللہم اغفر لی وارحمنی، یہ دعا سکھانے کے بعد نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ فَإِنَّ هَؤُلَاءِ تَجْمَعُ دُنْيَاكَ وَآخِرَتَكَ، اگر یہ 4 کلمات تم اللہ سے مانگ لیے تو یہ تمہاری دنیا اور آخرت دونوں کے لیے جامع۔ ان 4 کلمات کے ذریعے تم نے دنیا اور آخرت دونوں کی بھلائی کو اللہ سے مانگ لیا۔
اب ان 4 کلمات میں آپ دیکھیے 2 کلمے کا تعلق آخرت سے ہے اور 2 کا تعلق دنیا سے ہے۔ آخرت میں ہماری کامیابی کے لیے ہماری مغفرت ضروری ہے کہ اللہ تعالیٰ ہم کو معاف کر دے، ہماری بخشش ہو جائے، اور دوسرے اللہ کی رحمت ضروری ہے، یہاں تک کہ کوئی بھی بندہ اللہ رب العالمین کی رحمت کے بغیر جنت میں داخل نہیں ہو سکتا ہے۔ یہاں تک کہ صحابہ کرام نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے کہا ولا انت یا رسول اللہ، اے اللہ کے رسول کیا آپ کا بھی معاملہ یہ ہے کہ اللہ کی رحمت کے بغیر جنت میں نہیں جائیں گے؟ تو کہا ہاں الا ان یتغمدنی اللہ برحمتی، جب تک اللہ رب العالمین کی رحمت مجھے بھی شامل حال نہ ہو میں بھی جنت میں نہیں جا سکتا۔ تو مغفرت اور رحمت آخرت کی کامیابی کے لیے ضروری ہے۔ اور 2 چیزیں وعافنی ورزقنی، عافیت اور رزق، اس کا تعلق دنیا سے ہے۔ آدمی دنیا میں صحت اور عافیت کے ساتھ رہے گا تو دنیا کے لیے بھی کچھ کر سکتا ہے اور آخرت کے لیے بھی کچھ کر سکتا ہے۔ تو دنیا اور آخرت دونوں کے لیے آدمی کو عافیت چاہیے۔ عافیت ہوگی تو انسان اللہ کی عبادت کرے گا، نیکی کے کام کر سکتا ہے، اللہ کی اطاعت اور فرمانبرداری کر سکتا ہے۔ تو عافیت بہت ضروری ہے، اسی لیے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے دوسری حدیث میں کہا کہ بندے کی سب سے افضل دعا یہ ہے کہ بندہ اللہ رب العالمین سے عافیت کی درخواست کرے۔ اللہم انی اسألک المعافات فی الدنیا والآخرہ، اللہم انی اسألک العفو والعافیہ فی الدنیا والآخرہ۔ تو عافیت بندہ اللہ رب العالمین سے مانگے، یہ بندے کی سب سے افضل دعا ہے۔ تو ان 4 کلمات میں عافیت کی ہم اللہ سے دعا کرتے ہیں اور رزق کی دعا کرتے ہیں۔ تو یہ 4 کلمات بڑے جامع ہیں جس میں دنیا اور آخرت دونوں کی بھلائی کو جمع کر دیا گیا ہے۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابی رسول کو کہا کہ تم اللہ رب العالمین سے یہ جامع دعا کرو۔ تو جامع دعاؤں میں کیا ہوتا ہے کہ کلمات مختصر ہوتے ہیں، دعا چھوٹی ہوتی ہے لیکن اس کے اندر بہت ساری بھلائیاں دنیا کی بھی آخرت کی بھی اور ہمارے دین کے لیے بھی ہر طرح سے اس کے اندر خیر شامل ہوتا ہے۔ تو اس لیے مختصر جامع جو دعائیں ہوتی ہیں جو نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے ثابت ہے، اور یاد رکھیے کہ جو مسنون دعائیں ہیں وہ دعائیں بڑی جامع ہوتی ہیں، دیکھنے میں بہت چھوٹی ہوتی ہیں۔ ہماری دعائیں لمبی چوڑی ہوں گی لیکن ہماری دعاؤں میں اتنی تاثیر نہیں ہوتی، لیکن جو مسنون دعائیں نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے ثابت ہے بظاہر وہ چھوٹی رہتی ہیں لیکن اس کے اندر بہت جامع ہوتی ہیں، بہت خیر کو سمیٹ دیا گیا رہتا ہے۔ تو اس لیے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے ثابت شدہ جو جامع دعائیں ہیں ہم اپنی دعاؤں میں ان دعاؤں کا اہتمام کریں تاکہ جامع دعاؤں کے ذریعے ہم دنیا اور آخرت دونوں کی بھلائی کو اللہ رب العالمین سے مانگ سکیں۔ اور دعا مانگنے کا طریقہ بھی یہی ہے کہ بندہ دنیا اور آخرت دونوں کی بھلائی اللہ سے مانگے، صرف دنیا نہ مانگے، ورنہ اس کو دنیا تو نواز دیا جائے گا لیکن آخرت میں اس کے لیے کچھ بھی نہیں ہوگا۔ اللہ سے دعا ہے کہ اللہ تعالی ہمیں دنیا اور آخرت کی بھلائی دونوں حاصل کرنے کی توفیق عطا فرمائے اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے ثابت شدہ جامع دعاؤں کا اہتمام پابندی کرنے کی اللہ ہم سب کو توفیق دے۔ آمین تقبل یا رب العالمین۔ وصلی اللہ علی نبینا محمد و آلہ وصحبہ اجمعین۔